اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شخصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار باطنی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ ایک بہترین عادل اور منصف حکمراں کے سارے اوصاف اور کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ قیصر اور کسریٰ کی عقل مندی اور سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان کا یہ امت کبھی بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کی ذاتی خوبی اور کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے جن کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے غائب ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل کیا تھا۔ آپ کی امانت اور دیانت، احساس ذمہ داری، کتابت وحی اور دوسری صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے ایک شکل کنویں کی ہے۔ بہت پرانے زمانے سے پانی کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرم پانی نکلتا ہے اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے، اور نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا انسان کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ذکر کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، بڑے گناہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو مالک نے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنا کہ یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اسلام کی حالت ہی پر موت آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔
فائدہ۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے انہیں صرف اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔